أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
الميعاد صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، کائنات کی ساری حمدیں اور ساری تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں، اور ساری تعریفیں اور ساری نعتیں، ساری شانیں اس مصطفیٰ کریم پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نعتیں ہیں. ناظرین کرام، 1,24,000 انبیاء کرام جو مبعوث ہوئے، تو ہر نبی نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں، اور یہی توحید کا پیغام ہے. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات پاک میں ساری کائنات سے جو جنگ کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ صرف وہی رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہے. ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ایسا موضوع ہے جو ہر لمحہ مسلمان کی زندگی میں اس پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں یہ عمل جو ہے یہ کئی گنا مومن جو ہے وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں. وہ کس لیے؟ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور ناظرین کرام، پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے سخی اللہ کا دوست ہے. اس کائنات میں سب سے بڑھ کے سخی، سب سے بڑھ کے غنی، سب سے بڑھ کے اجود اور اجود الناس ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور اسی لیے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرمایا کرتی تھی کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلمے میں لا کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ ساری حیات پاک آپ نے کسی سائل کو نہ نہیں کی. اعظم چشتی مرحوم نے کیا خوب بات کہی کہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. اور کیا امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں 3 روز تک اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا. اور ساری حیات پاک میں یہ معمول مبارک رہا. ایک مرتبہ 90,000 درہم آپ کی خدمت اقدس میں آئے، آپ نے کہا یہاں پہ ڈھیر لگا دو، اور وہ سارے تقسیم کر دیے لوگوں میں. جب سب تقسیم ہو گئے، کوئی درہم و دینار باقی نہیں رہا، تو ایک سائل آ گیا، اس نے کہا جناب میں ضرورت مند ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول نہیں تھا نا کسی کو نہ کرتے. آپ نے فرمایا فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کے میرے نام سے اپنی ضرورت کی چیزیں تم خرید دو. اور یہ اکثر ہوتا تھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے مقروض ہو جایا کرتے تھے کہ جب کوئی سائل آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بلال جاؤ اور اس کی جا کے ضرورت پوری کرو، اس کو چیزیں لے کے دو. تو وہ یہی کرتے تھے. ناظرین کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، ان سے بڑھ کے کوئی سخی کائنات میں آج تک نہیں ہوا. ساری کائنات، ایون انبیاء کرام میں سے بھی بڑھ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے. ان کی سخاوت کا جو کلزم سخاوت تھا وہ جاری تھا، وہ جاری ہے، وہ قیامت تک جاری رہے گا. بعد از قیامت جنت میں بھی حضور کا ہی جو بحر سخاوت ہے وہ جاری رہے گا. میں گھر سے نکلا، سوچ میں پڑ گیا کہ میں جا کے کہوں گا سرچشمہ جو ہے سخاوت میں کہوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ جو تھے چھوٹے پڑ رہے تھے. اچھا میں نے کہا میں کہوں گا بحر سخاوت. پھر مجھے لگا یہ لفظ چھوٹا ہے آپ کے سخاوت کے مقابلے میں. پھر میں نے کہا کلزم سخاوت کا لفظ استعمال کروں گا. تسلی نہیں ہوئی دل سے. پھر میں نے کہا اچھا آسمان سخاوت. پھر تسلی نہیں ہوئی. پھر میں نے کہا 7واں آسمان سخاوت. پھر تسلی نہیں ہوئی.
پھر میں نے کہا اچھا عرش، سخاوت کا عرش، میں کہوں نہیں، سخاوت کا عرش اعظم جب میں نے کہا تو تھوڑی سی میری تسلی ہوئی ہے، لیکن زبان کا کیا کریں کہ وہ الفاظ اس وقت تک ملتے نہیں ہیں جو آپ کی شایان شان ہے۔ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ رب کے بعد سب سے بڑی سخی ذات جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، جس کا صدقہ ساری کائنات کھاتی ہے۔ ساری کائنات کے یہی نہیں کہ انسان، ہر مخلوق جو ہے وہ حضور کا صدقہ کھاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک کھاتی رہے گی۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک میں وہ واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، اور میں جب بھی جن کانفرنسوں میں جاتا ہوں یہ واقعہ ضرور مینشن کرتا ہوں۔ صفوان بن امیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا بیٹا، سیدنا بلال حبشی پہ جو ظلم کرتے تھے، اس کا والد تھا امیہ بن خلف، اس کا بیٹا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ دل میں بغض رکھتا ہے، رنج رکھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو لوگ بغض رکھتے ہیں ان کے چہرے بھی جو ہیں وہ مسخ ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پہ بھی بغض کے آثار آ جاتے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ بغض رکھتا تھا، لوگوں صحابہ سے سنتا تھا، لوگوں سے سنتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور پیش ہو گئی غزوہ حنین کے بعد کا واقعہ، دیکھتا ہے اتنا مال ہے، تو آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سنا ہے آپ بہت سخی ہیں، مجھے کچھ عطا فرمائیں، کچھ عطا فرمائیں۔ تو یہ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار، یہاں کچھ والی بات نہیں، یہاں سب کچھ والی بات ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سارے دو پہاڑوں کے درمیان جو جانور کھڑے ہیں تم سب لے جاؤ۔ بس اسی لمحے کیا کہتا ہے کہ آج پہلے آپ سب سے زیادہ مبغوض تھے میری نظر میں سب سے زیادہ آپ کو ناپسند کرتا تھا، اور آج آپ سب سے بڑھ کے دنیا میں مجھے محبوب ہو گئے ہیں، آپ کی ذات مجھے محبوب ہو گئی ہے۔ اور وہاں سے نکلا اور اونچی آواز میں چیختا ہوا چلا گیا اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہتا ہے، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر نہیں رہتا کہ وہ غریب ہو جائیں گے، وہ فقیر ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، میں آج بھی کہتا ہوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی دیتے، جو درود پڑھ کے ان سے اپنا قلبی تعلق بنا لے گا وہ اتنا ہی دیتے ہیں آج بھی، کسی سائل کو آج بھی خالی نہیں لوٹائے۔ مدینہ منورہ اہل دل جب جاتے ہیں، میرا یہ چیلنج ہے، کوئی اہل دل جائے درود پاک دل سے پڑھے اور اس بارگاہ میں کوئی التجا کرے، یہ ہو نہیں سکتا وہ کسی کو نامراد ناکام لوٹائیں۔ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، اور منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ صحابہ کرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت تھی، یعنی یہ قافلہ آتا ہے، ان کے کپڑے جو ہے پھٹے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، ان کے پاس چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں، کبھی گھر کے اندر کبھی گھر کے باہر، پھر آ کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جب تک ان لوگوں کو کپڑے نہیں مل جاتے، جب تک ان کو کھانے کو سب کچھ نہیں مل جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے، اور تبسم اس وقت فرمایا جب سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی۔ کتنے واقعات ہیں، قیمتی ترین چادر آتی ہے، کوئی تحفہ پیش کرتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں مجھے یہ بڑی اچھی لگی، دے دی، دیگر صحابہ جو تھے انہوں نے بہت برا منایا، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی سج رہی تھی، کتنی قیمتی چادر تھی، آپ نے پتہ تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہ نہیں فرماتے، کیوں تم نے لی؟ انہوں نے کہا میں نے لالچ میں نہیں لی، میں نے اس لیے لی ہے کہ بطور تبرک یہ میں اپنے پاس رکھوں گا، کل کو میرے ساتھ یہ جو ہے میرے ساتھ جائے گی یہ چادر تبرک کے لیے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت دیکھ کے پھر صحابہ میں جو سخاوت کا معاملہ تھا، آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر پھر کہتے ہیں کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بات، سب کچھ دے دیا۔ عمر فاروق آدھا اپنا مال دیتے ہیں، عثمان ذوالنورین ایک مرتبہ 1000 اونٹ، ایک مرتبہ 1500 اونٹ، اور مال سے لدے ہوئے اونٹ۔ عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت جو ہے اس کا بھی دریا بہہ رہا ہے، اور عبد الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی قیمتی متاع جس سے محبت کرتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ 600 کھجوروں کا اتنا بڑا باغ، اور اندر فارم ہاؤس تھا، اندر کنواں تھا، اندر بہترین گھر بنا ہوا تھا، وہ اندر ان کی بیگم بیٹھی ہوئی تھی، بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کہا یا رسول اللہ میں یہ پیش کرتا ہوں، اور پھر جب گئے باغ میں تو عجیب واقعہ ہے کہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اندر داخل ہوئے اور اپنی اہلیہ اور بچوں کو آواز دی کہ باہر آ جاؤ، ہم نے رب سے سودا کر لیا ہے، اور وہ بچے بھی خوشی سے اور ان کی اہلیہ باہر آ گئی۔ اس طرح کے کتنے واقعے، حضرت طلحہ کا واقعہ بیان کروں، امام حسن کا واقعہ بیان کروں،
حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ بیان کروں، کس کے صحابی کا ذکر کیا جائے؟ سخاوت کے کلزم دریا بہتے تھے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک جو تھا، اس کی سخاوت جو تھی انہوں نے وہ اپنا شعار بنا لیا تھا صحابہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے جو یہ گلشن سخاوت کا تیار ہوا تھا، آج تک دنیا میں اسی کا صدقہ بٹ رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے قاری قرآن جو تھے آج ہمارے جناب قاری محمد کامران قادری، بہت خوبصورت قاری صاحب نے تلاوت کی ہے، اور اب میرے مہمانوں میں شامل ہیں آج پروفیسر سعید احمد خان صاحب۔ ساری عمر پروفیسر صاحب نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا اور بڑی درویش شخصیت ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی نوجوان اسکالر ہیں اور میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، ان سے بھی آپ واقف ہیں۔ ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ایک یونیورسٹی کے پروفیسر، کئی بہت بہترین کتابیں ڈاکٹر عقیل نے، تصوف پہ ان کی کتابیں بہت زبردست ہیں ماشاءاللہ۔ دونوں ہی نوجوان بہت قابل نوجوان ہیں، یونیورسٹیوں کے سینئر استاد ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے علمی ذوق اور شوق کو اور بڑھائے، میری دعا ہے۔ اب ناظرین کرام، سب سے پہلے یعنی ڈسکشن سے بھی پہلے شعر میاں داد اور ہم نوا کیا سنا رہے ہیں جی آپ؟ یہ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارشاد۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر۔ الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہ کل منیر لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ آپ سے کوئی ہنسی ہم نے نہ دیکھا نہ سنا، اور جمیل آپ سا واللہ کسی نے نہ جانا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، سخی کریم ید اللہ تاجور، بندہ نواز بادشاہ حسن و سر بسر، تیرے بھکاری شاہ و گدا اور تاجور، سلطان دو جہان شہن شاہ بحر و بر، ہو جائے ایک نظر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، 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 یا رسول اللہ میرے مولا میرے آقا،
شہن شاہ خوش خصال شاہ خوش خصال اے مظہر تجلی انوار ذوالجلال انوار ذوالجلال اے بے کرے جمال الہی تیرا جمال ہی تیرا جمال اے وجہ خلق ہر دو جہانیوں بے مثال یا صاحب الجمال و یا سید البشر صاحب الجمال سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر تخلیق کائنات کا صحرا ہے ان کے سر صحرا ہے ان کے سر ان پہ فدا ہے جن و ملک اور ہر بشر اور ہر بشر ہے دو جہاں میں ذات محمد ہی مفتخر روز ازل سے آپ ہیں حق دین و حق نگل حق دین و حق حق بغیر کونین میں ہے آپ ہی کی ذات راہبر یا صاحب الجمال و یا سید البشر الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر پہنچے فلک پہ جب شاہ کونین نیک ہو سب سر بے سجدہ ہو گئی جنت کے خوب رو جنت کے روبرو حوروں ملائکہ میں تھی باہم یہ گفتگو باہم یہ گفتگو اے خسرو تجلی انوار اللہ انوار اللہ قربان تم پہ سارے ہنسی سارے خوبرو یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر صاحب الجمال و یا سید البشر ہے آپ ہی کے حسن کا پھولوں میں رنگ و بو پھولوں میں رنگ بو ہے جستجو حضور کی اللہ کی جستجو اللہ کی جستجو ہے روشنی حضور کے چہرے کی چار سو تیرے کی چار سو ورد خدا ہے صلو علیہ وسلموا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال یا سید البشر صاحب الجمال و یا سید البشر صاحب الجمال یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر چرچا تمہاری عظمت و شوکت کا چار سو شوکت کا چار سو نور خدا ہے آپ ہی کا نور ہو بہو نور ہو بہو شان آپ کی ہے صاحب جلا جلالہ جلا جلالہ قرآن میں بیان کرتے حق سبحانہ سبحانہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر قصہ مختصر بزرگ تو قصہ مختصر عشق رسول پاک میری زندگی رہے زندگی رہے حب نبی سے مستر ہوں بے خودی رہے بے خودی رہے کل کائنات سے مجھے بیگانگی رہے بیگانگی رہے عنبر مجھے حضور سے وابستگی رہے
وابستگی رہے ورد زبان صبح و مسا بس یہی رہے شاہ الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر صاحب الجمال و یا سید البشر آئینہ جمال خدا آپ کی نظر آپ کی نظر زلفیں سیاہ سور ولل نیل سر بسر ہر نقش پاک عکس ہے خورشید اور قمر ثانی نہیں ہے آپ کا کوئی پیام پر مل کر پڑھو درود شاہ دو جہان پر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال یا رسول اللہ میرے آقا میرے مولا میرے مولا میرے یا رسول اللہ میرے مولا میرے مولا میرے مولا ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی سعید خان صاحب سخی اللہ کا دوست, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست, کس کس کا دوست؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السخی حبیب اللہ. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایک چھوٹے سے جملے میں انسانیت کی جو حقیقت کائنات کے سامنے رکھی, اس کا اور کوئی بدل نہیں. ٹھیک. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما عندکم ینفد, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. وما عند اللہ باق, اور جو کچھ اللہ کے ہاں وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. واہ. اسی لیے جب کہا گیا کہ یسألونک ماذا ینفقون, لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, قل العفو, کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو بچا کر کیا رکھو گے. شیخ سعدی نے کہا نا کہ سخیاں ز اموال برمی خورند, بخیلاں غم سیم و زر می خورند, کہ جو سخی لوگ ہیں وہ اپنے مال کا پھل کھاتے ہیں, اور بخیل جو ہیں وہ مرتے وقت غم لے جاتے ہیں سونے چاندی کا کہ وہ اتنا جمع کیا اور اب ہم جا رہے ہیں, یہ کس کے پاس چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس انداز سے اپنے محبوب علیہ السلام کی ادائیں رکھی اور اہل ایمان کو سخاوت کی طرف توجہ دلائی, اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتاً کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, تجھے حمد ہے خدایا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال غنیمت کا 5واں حصہ اپنے لیے مختص فرماتے تو دنیا کا بڑے سے بڑا رئیس آپ سے پیچھے رہتا. اتنا مال و دولت آپ کے ہاں آتا, کوئی شک نہیں. لیکن 2 دن چولہا نہیں جل رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ صفت امت میں اس انداز میں اتاری کہ ہمارے دلوں میں یہ بیٹھ جائے کہ جو کچھ ہماری ضرورت سے زائد ہے جب وہ ہم وہاں خرچ کریں گے جسے اللہ کا کنبہ قرار دیا جا رہا ہے. الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور اس مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والا ہی اللہ کی محبت کو حاصل کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں بتایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. سبحان اللہ. کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال اس دانے کی مانند ہے جس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو. ایک دانہ 700 میں کہا نہیں واللہ یضاعف، اللہ اسے بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے. پھر کہا کہ اللہ کے خزانوں کو وہی جانتا ہے، تم نہیں جان سکتے. جب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اے ابو ہریرہ، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا ہے کہ اللہ اپنی راہ میں ایک خرچ کرنے والے کو 1 لاکھ عطا کرتا؟ تو یہ سن کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تم 1 لاکھ کی بات کرتے ہو، میں نے تو اپنے آقا سے 3 لاکھ بھی سنا ہے. واہ واہ واہ. ایک خرچ کرنے والے کو 3 لاکھ، لیکن یہ بھی حد نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. تو یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ قحط کے دنوں میں گھر والوں نے کہا کہ فلاں خوبصورت باغ بک رہا ہے اور آپ اسے خرید لیں، تو آپ نے دولت اٹھائی، جھولی بھری، باغ کو خریدنے کے لیے جب نکلے راستے میں ضرورت مند دیکھتے گئے، باغ سے پہنچنے سے پہلے سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اچھا جی، اپنا سیدی صاحب ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو 1 درہم دے اس کو 700 گنا زیادہ دیتا ہے رمضان پاک میں. تو 700 گنا رب کے ہیں، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے 700 کہا ہے. رب کا تو 1 بھی بہت کافی بالکل ہے نا. ایسے ہی. اچھا جی، 3 لفظ ہیں. پہلا ہے سخی، جی دوسرا ہے غنی، جی تیسرا ہے اجوت. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بڑا خوبصورت موضوع ہے. سخی، سخا کا لفظ جو ہے یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، جی. اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جود ہے، جس طرف آپ نے اشارہ کیا. جود سے جواد ہے، اور اجود الناس رسول اللہ جواد اللہ تعالیٰ کا اسم بھی گرامی ہے. اسماء مبارکہ. اور پھر اس سے آگے غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے. کریم میں تو سارے اوصاف جمیلہ پھر شامل ہو جاتے ہیں. کرم، جود و کرم، اس لیے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدھا تیرا، اسی طرف اشارہ ہے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کمال ہے، یہ بھی بالکل اسی موضوع پہ ہے جی. واہ واہ واہ. نہیں سنتا ہی نہیں، یہ حدیث کا ترجمہ ہے. ہاں جی، ایسے ہے. جو میں نے بیان کی. فرزدق نے اس پر شعر کہا کہ ما قالا لا الا فی التشہدی، اور لو لا تشہدی کانت لاہو نعمی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تشہد میں اشہد واللہ الہ الا اللہ کہا ہے. اگر وہاں یہ تشہد میں لا نہ ہوتا تو آپ کی زبان سے ہمیشہ نام نکلتا. سبحان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف جمیلہ میں سے جب ہم سخاوت کی بات کرتے ہیں، 3 پہلو ہم بیان کر سکتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ کا وصف جود و سخا دائمی ہے، اس میں کبھی انقطاع نہیں آتا. جس طرح رب کی ربوبیت میں انقطاع نہیں ہے، اسی طرح رحمت للعالمین کی رحمت میں انقطاع نہیں ہے. یہ تسلسل. اور رحمت میں یہ ساری سخاوت ہے اور عدل ہے، انصاف ہے، رحم ہے، یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہے نا. اچھا، یہ دائمی ہے. اور دوسرا ہے کہ منہ مانگی مرادیں آپ دینے والے ہیں، اور منہ مانگی مرادیں وہی دے سکتا ہے جو اللہ کے خزانوں کا مالک ہو، جس طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا. بلکہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، کلہم من رسول اللہ ملتمسو. ہاں جی، رغفم من البحر اور رشفم من الدیمی، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوالی ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. کسی کو اس بحر کرم سے جو ہے وہ چلو بر پانی نصیب ہو رہا ہے، کسی کو بارش کے پانی کی سیرابی نصیب ہو رہی ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. تیسرا پہلو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا، وہ یہ ہے کہ آپ منہ مانگی مرادیں دیتے تھے، صرف اتنی نہیں دیتے تھے کہ جو آپ کے پاس ہوتا تھا. تیسرا مقام یہ ہے سخاوت کا کہ آپ قرض لے کر دیتے تھے، جس کی طرف آپ نے شروع میں اشارہ کر دیا تھا. اور پھر اس حوالے سے یہ جو سخاوت کا وصف ہے، یہ پھر صحابہ کرام، پھر ان کی اولادوں، پھر آزاد اہل بیت اطہار، پھر آزاد تو آزاد رہے غلاموں تک یہ منتقل ہوا. مثلا حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار کے بیٹے اور بہت بڑے سخی عرب میں معروف تھے. یہ ایک باغ میں گئے
تو دیکھا کہ ایک غلام بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس روٹی آئی، تو دیکھا غلام نے کہ کتا موجود ہے، اس کو ایک روٹی ڈالی، اس نے کھا لی رغبت سے، پھر دوسری ڈالی، پھر کھا لی، پھر تیسری ڈالی، پھر کھا لی۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر دیکھتے رہے اور پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا، تو نے روٹی نہیں کھانی؟ اس نے کہا کھانی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، تو یہ تو نے ساری کتے کو ڈال دی۔ تو وہ کہنے لگا اصل میں جہاں یہ کتا موجود ہے نا، یہاں اور کتے نہیں رہتے، اس علاقے میں کتے زیادہ نہیں ہوتے، نہیں کبھی ہوتے، دیکھا نہیں، ہاں دیکھا نہیں، یہ تو کہیں بڑی دور سے آیا۔ دور سے آئے، یہ بھوکا مر جاتا۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، میں تو روز ہی کھاتا ہوں، میں تو روز ہی کھاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ لوگ مجھے سخاوت پر ملامت کرتے ہیں، یہ تو مجھ سے بڑا سخی ہے، مجھ سے بھی بڑا سخی ہے۔ اور پھر آپ نے وہ باغ خریدا، وہ غلام خریدا، اس کا سارا مال و متاع خریدا اور اسے آزاد کر کے غلام کو سارا اس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو اہل بیت اطہار کی سخاوت دیکھیں نا، کہ اگر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، سیدہ جب سلمان فارسی گئے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ، تو انہوں نے کہا پھر میری یہ چادر قیمتی ہے، یہی جا کے شمون یہودی کے دے دو اور گروی رکھ کے یا بیچ کے تو وہ لے آؤ۔ سبحان۔ غازی صاحب سخی وہ ہے جو کچھ دے، جواد وہ ہے جو بہت کچھ دے، اور کریم وہ ہے جو سب کچھ دے۔ حضور سخی بھی ہیں، جواد بھی ہیں، کریم بھی ہیں، مختلف یہ اسوہ حسنہ کے رنگ ہیں۔ اور غنی وہ ہے جو سب کچھ دے دے اور سمجھے ابھی کچھ بھی نہیں دیا۔ یہی دیکھ لیجئے۔ اور امام بصری نے یہ کہا نا کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا، یا رسول اللہ آپ کے جو صفت جود و کرم ہے اس کے مظاہر صرف دنیا میں نہیں بلکہ اس کے ماں سوا آخرت میں بھی نظر آئیں گے۔ اور واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتھا تیرا۔ اچھا آ جائیے اہل بیت کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخی وہ ہے جو بغیر سوال کے عطا کرے۔ اور غازی صاحب حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی صفت جود و کرم کے تمام آپ کے غلاموں میں بڑے رنگ نظر آتے ہیں، لیکن اہل بیت میں جو سخاوت کا رنگ نظر آتا ہے نا وہ انہی کا حصہ ہے۔ اور کیا ہے بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بن مانگے بغیر سوال کے دے وہ سخی۔ اور آپ کے ہی پوتے امام زین العابدین جن کی سخاوت کی دھوم تھی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی تاریکی میں جود و سخا کرنا یہ رب کے غضب کو مٹا دیتا ہے چھپ کر۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ سخاوت بہترین ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ ہے۔ آج وہ لوگ جو سخاوت کرتے ہیں لیکن دوسروں کی عزت نفس مجروح ہوتی، وہ امام زین العابدین کے اس قول پہ عمل کریں کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر نمود و نمائش سے پاک، ریاکاری سے پاک، اتنے کا آٹا نہیں ہوتا جتنے کی تصویریں کھنچوا لیتے ہیں معذرت کے ساتھ، اور عزت نفس مجروح۔ اور اچھا جمعے کا راشن تقسیم ہو رہا ہے، حاجی صاحب کر رہے ہیں، غازی صاحب ایسی ہو رہا ہے۔ اگلی بات دیکھیے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ راتوں کو منہ پہ کپڑا باندھ کر لوگوں کے گھروں میں غلہ پہنچاتے۔ لوگ پوچھتے حضرت کون ہے؟ فرماتے جس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں وہ جانتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہاں اپنے پروگرام میں ایک ہمارے ممدوح ان کا ذکر کر دیا کہ اس طرح لنگر ان کا مدینہ منورہ میں، تو وہ ان سے ناراض ہو گئے، بڑے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے میرا نام کیوں لیا اس معاملے میں۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے ظرف عطا کی، وہ چھپتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ کون یہ کر گیا۔ غازی صاحب علانیہ کا بھی حکم ہے ترغیب کے لیے، لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ اعلانیہ کس لیے کر رہے ہیں۔ نہیں، لیکن اگر آپ ٹی وی چینلز کو بلاتے ہیں کہ تقسیم کرنا ہے ہم نے راشن، اور کہتے ہیں جناب اور ابھی سارے پہنچے وہاں پہ، اور پھر کہتے ہیں ابھی کیمرہ آن نہیں ہوا، ابھی رہنے دیں۔ ابھی یہ بھی دیکھیں یہ سخاوت کے نام پر یہ بغاوت تو نہیں ہو رہی کہیں؟ جی ہاں صاحب، آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں۔ ایک بہت دلچسپ آپ کو واقعہ سنانا ہے سخاوت کا مسلمان۔ جب یہ فرانس کی پہلے لڑائی ہوئی نا ترکوں کے ساتھ، تو وہ فرانس کی فوج کوئی لاکھ کے قریب تھی،
اس میں سے کوئی تقریباً 20,000 کے قریب بندے گرفتار ہوئے، 15-20 ہزار کی تعداد. اس کے بعد جب وہ واپس قیدیوں کا تبادلہ ہونا تھا تو وہ 10,000 قیدی کہے ہم نے تو نہیں واپس جانا. ان کا کیوں؟ ان کا جی ہم نے تو اسلام قبول کر لیا. کیوں؟ جو ہمارے ساتھ اتنی سخاوت یہ کرتے تھے، جو اتنے اعلیٰ ہمیں کھانے کھلاتے تھے، اپنے فوجی جو ترکوں کے تھے وہ نہیں اس طرح کرتے تھے. تو خیر وہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو واپس کر دیا. یہ ٹھہر گئے، ترکی حکومت نے اجازت دے دی. خلافت کا دور ہے. جو جرنیل تھا وہاں کا فرانس کا، اس سے صحافیوں نے پوچھا بھی یہ کیا ہوا فلاں؟ دیکھو نا کتنے اچھے لوگ تھے، انہوں نے کتنی جنراسٹی دکھائی. دے ور ویری جنرس پیپل. انہوں نے ان کو کھلایا پلایا فلاں کیا. اس نے ایک فقرہ بڑا زبردست کہا. اس نے کہا یس دے فیڈ دیم ویل بٹ دے روب دیم آف دیئر ریلیجن. انہوں نے انہیں کھلایا تو خوب ان کا مذہب چھین لیا. یہ سخاوت جو مسلمان کے ہے یہ ویسے ضمیر میں ہوتی ہے. ویسے کوئی میں سمجھتا ہوں کم نصیب آدمی ہوتے ہیں جو ادھر توجہ نہ دیں، ورنہ مسلمان کے ضمیر میں ہے یہ سخاوت. جی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا اللہ پر جو کامل یقین ہوتا ہے، اصل تو ہمارے پاس وہی ہے جو ہم وہاں بھیج رہے ہیں. ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا مال آگے بھیج. جب تیرا مال آگے جائے گا تو تیرا بھی دل کرے گا کہ تو بھی وہاں جائے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جس انداز میں سخاوت کی طرف توجہ دلائی، اتنا نہیں کہ السخی و حبیب اللہ، بلکہ اس کے بعد ہے وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا، کہ سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ اس کے نیک اعمال میں کچھ کمی ہی کیوں نہ ہو. تو وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے. اور قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ. اللہ نے جس طرح ولیوں کے لیے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں اس انداز میں خرچ کرنے والوں کو بھی وہی درجہ، وہی مرتبہ، وہی مقام عطا کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 4 درہم ہیں. ایک دن میں خرچ کرتے ہیں، ایک رات میں خرچ کرتے ہیں، ایک چھپا کر خرچ کرتے ہیں، ایک دکھا کر خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ان کی قرآن پاک میں تعریف کرتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علی یہ تم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ یہ 4 جہتیں سمجھ آئی تھیں، 4 انداز ذہن میں آئے تھے، ان پر عمل کیا کہ کوئی وہ قبول کر لے. تو جب مسلمان اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ میرے پاس تو وہی کچھ ہے جو میں آگے بھیج رہا ہوں، تو وہ دنیا کا سامان سمیٹنے کی بجائے، کیونکہ سخاوت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ انسانی معاشرت کو بے شمار اخلاقی خرابیوں سے بچاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ریکی سسٹم ہے علاج کا، ایک ریکی سسٹم ہے، اس میں میں نے بھی وہ ایک کورس میں اس میں ماسٹر کیا تھا ایک زمانے میں. اس میں جو ایک سبق دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روز آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرنا ہے. 1 روپیہ کریں، 100 روپیہ کریں، کچھ نہ کچھ آپ نے ہر روز خرچ کرنا ہے اور کسی نہ کسی کو کچھ کھلانا ہے غریب کو. تب آپ کے ہاتھوں میں وہ انرجی آئے گی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ مریضوں کا علاج کر سکیں گے ریز کے ذریعے. کیونکہ آدمی کے ہاتھ سے بھی ریزز نکلتی ہیں نا. ہمارے ہاں بھی یہ تصور ہے کہ قدسی شعائیں ذاکرین جو ہوتے ہیں ان کے دل زندہ ہوتے ہیں، ان کے جسم سے بھی شعائیں نکلتی ہیں وغیرہ وغیرہ. جی یہ اصل میں کنسیپٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لیا گیا ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر خیر حضور سے لی گئی اور ہر خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے. ایسے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے. اچھا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا واجب ہے. اب صحابہ کرام نے کوئی کم و بیش 4 سوالات کیے. تو ایک سوال یہ تھا کہ اگر وہ مال نہ رکھتا ہو، جو رکھتا ہے وہ تو خرچ کرے گا، جو نہ رکھتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے اپنے ہاتھوں سے کام کرے، محنت کرے، جو کمائی آئے اپنے اوپر بھی خرچ کرے
اور پھر اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں، حضرت جبرائیل امین سے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سوال کیا، جبریل اگر میں تجھے انسان بناتا تو تو کیا کرتا؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا اللہ تجھے تو پتہ ہے، تو میرا خالق ہے کہ مجھے اگر تو انسان بناتا تو میں کیا کرتا؟ اللہ کی نے فرمایا مجھے تو پتہ ہی ہے، یہ فرشتوں کی تعلیم کے لیے ہے، ذرا بتا دو۔ کہا یا اللہ اگر تجھے مجھے بندہ بناتا، انسان بناتا تو میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا، پیاسوں کو پانی پلاتا اور لوگوں کی پردہ پوشی کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سخاوت جو ہے سخاوت ہی ہے وہ، اور اللہ کریم نے یہ جواب سن کے فرمایا کہ جبریل میں نے اسی لیے تجھے ملائکہ کا سردار بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل سخی اللہ کی بارگاہ میں جو بخیل عابد ہے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرا بدخلقی، اس سے اندازہ کر لیا جائے۔ اور آپ دیکھیے مکی زندگی میں جو تجلیات نبوت پڑی ہیں مکی معاشرے میں، اس کی پہلی وحی کے بعد گواہی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو دی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، وہ سخاوت کی جہاد ہے، غریبوں مہمان نواز۔ اور مدینہ منورہ میں جو ریاست مدینہ کی بنیاد ہے، میثاق مدینہ بعد میں ہے، مواقعات مدینہ پہلے ہے۔ مواقعات مدینہ کیا ہے؟ سارا ہی سخاوت نبی کا شاہکار ہے۔ اور دیکھیے اللہ کریم نے جب کائنات بنائی نا، 50% نئے آنے والے، کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی 50% سارا کچھ۔ اور اچھا پھر ان کی سخاوت کی وجہ ان کی پہچان بن گئی، ان کو انصار کہا جاتا ہے، مددگار۔ واہ، مددگار، انہوں نے مدد کی، یعنی ان کی سخاوت ہی ان کی پہچان بن گئی۔ اور پھر غازی صاحب دیکھیے جنہوں نے سخاوت کی ہے، مثال کے طور پر سیدنا صدیق اکبر نے غزوہ تبوک کے موقع پر سخاوت کیسی کی کہ کرم کا مظاہرہ کیا، یعنی فنا فی الرسول ہونے کا، تو اللہ نے اس کی ان کو جزا کیا دی کہ ان کو حکومت عطا کر دی۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، شیخ سعدی کا جملہ اکثر ہم سناتے ہیں، فرماتے ہیں دو لوگوں کو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے نہیں ملے، ایک وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور فقیر ہو گیا ہو۔ اور غازی صاحب دیکھیے اہل بیت کی ہم بات کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ میرے پاس اتنا زیادہ مال و اسباب نہیں تھا، اب ایک وہ وقت ہے کہ 40,000 درہم میں روز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور جس دن کوئی مہمان نہ آتا، خرچ کرنے کا موقع نہ ملتا تو وہ روتے تھے۔ آج ہم علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے دعوے دار، کسی کو دینا پڑ جائے تو آنسو نکلتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، کمال ہے، جس دن کوئی مہمان نہ ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کیا معمول تھا؟ کھانا ہی نہیں کھاتے جب تک مہمان نہ آئے۔ ایسے ہی۔ اور نبی کریم نے صلی اللہ نے سخاوت کو اتنا پسند کیا ہے کہ ایک دفعہ حاتم طائی کا بیٹا ابھی کلمہ گو نہیں تھا، آیا تو آپ نے اس کی عزت کی، اس کی اس خصلت کی وجہ سے۔ خان صاحب سخاوت جو ہے یہ ایسا وصف ہے، سارے انبیاء سخی تھے، اور صحابہ کرام اور اولیاء میں کوئی میں نے نہیں ایسا ولی پڑھا جو کنجوس ہو۔ میرا خیال ہے یہ لازم و ملزوم ہے، ولی ہونا، صحابی ہونا، اس کے درجات ہونے، انبیاء ہونا، یہ لازم و ملزوم ہے، سخی ضرور ہوں گے۔ بخیل اور بود زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ بخل تو انسان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے، اس لیے جو اہل ایمان ہیں ان کی سخاوت پہچان ہے۔ شیخ سعدی نے ایک جگہ کہا کہ سخاوت مسے عیب را کیمیاست، سخاوت ہما درد ہارا دواست۔ سخاوت تو وہ چیز ہے جو کھوٹے تانبے کو بھی سونا بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام دردوں کا علاج اگر کوئی ہے تو وہ سخاوت کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت کتنا سخی ہے، اس کے سورج کی سخاوت دیکھیں، اس کی بارش کی سخاوت دیکھیں، چاند کی سخاوت دیکھیں، تو ساری کائنات جی پھلوں کی یہ سخاوت نہیں ہے جو اس نے ہمیں آنکھ دی، ناک دیا، کان دیا، کھانے کو سب کچھ دیا، اس کی یہ تو اس سخاوت کا کرم ہے کہ دے کر ہم سے مانگتا ہے۔
یہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ فرماتا جتایا ہے، نہیں ویسے اس نے یہ نہیں کہا میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، میں نے تمہیں سوائے ایک احسان کے۔ وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لقد من المؤمنین اذ بعث فیہم لقد من اللہ علی لقد من اللہ علی المؤمنین المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ وہ تو نعمت عظمیٰ ہیں، اللہ کی دلیل ہیں، ان کا تو کہنا ہی کیا، وہاں تک کس کا وہم و گمان جا سکتا ہے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ مزمل۔ جی اور بھی کئی جگہ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، دے کر ہم سے مانگتا ہے اور اس پر اتنے اجر کا وعدہ کرتا ہے۔ اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو سخاوت جو ہے وہ انسان کی معاشرت میں وہ حسن لاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جھوٹ سے بچتا ہے، ملاوٹ سے بچتا ہے، ماپ تول میں کمی سے بچتا ہے۔ جب اس میں سخاوت نہیں ہوتی تو پھر حرص آتا ہے، بخل آتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں جو آج ہمارے معاشرے کو عذاب بنائے ہوئے ہیں وہ انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو باہر ریسرچ ہوئی ہے نا کینیڈا میں اور امریکہ میں، بعض لیٹسٹ ریسرچز میں نے پڑھی ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آدمی سخی ہوتا ہے نا، اس کو جب وہ سخاوت کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے جس پہ سخاوت کر رہا ہے اس کی خوشی، وہ جو اس کی خوشی ہے اس سے ایک ایسی انرجی آتی ہے اس کی طرف، جو سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، اس کو ایسی انرجی ملتی ہے جس میں کئی بیماریوں کا علاج ہے، وہ ذہنی بھی اور بدنی بھی۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو یا تم پہ سختی آئے تو صدقہ کرو، صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتا ہے، بلا کو ٹالتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، تو برے اس کا انجام سے مطلب بچاتا یہ ہے عمر میں کہ اضافہ وہ کرتا جو ہے۔ بات اب سائنس جہاں پہنچی ہے، یہ تو حکمت وہیں سے شروع ہوئی۔ بالکل ایسے عمر میں اضافہ کرتا ہے، مطلب یہ حدیث پاک میں ہے۔ سخی کے حوالے سے دو باتیں میں عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار، کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل جو ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ اور جب حضرت یحییٰ نے پوچھا تھا، شیطان سے مکالمہ ہوا کہ تیرا سب سے بڑا دوست کون ہے اور سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا میرا سب سے بڑا دوست وہ ہے جو بخیل ہے، اس کی ساری دشمن میرا جو ہے سخی ہے، اور سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ میرا سخی ہے۔ بخیل جو ہے ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کا بخل اس کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور سخی فسق کے جتنے اس سے فیل سرزد ہوتے رہے، کمزوریاں فطری، کسی وقت بھی وہ سخاوت جب کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اسے معاف کر دیتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا اور غریب آدمی تھا، اس کو کھانے کو کم ملتا تھا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گیا، اسے جا کے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں گزارش کر دیں کہ مجھے جو کچھ دینا ہے کھانے کو وہ ایک ہی دن میں دے دے سارا کچھ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے سارا اس کو ایک ہی دن میں دے دیا جو اس کی زندگی کے لیے تھا۔ اس نے تھوڑا سا کھایا اور کچھ دن بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے، دیکھا تو بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اس کو تو پہلے ہی بہت تھوڑا سا ملا تھا اور وہ تو ختم ہو گیا ہوگا، کھا کے یہ ہوا کیا ہے؟ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ اس کو تو بالکل تھوڑا سا تھا ساری زندگی کے لیے جو آپ نے عطا فرما دیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس نے بالکل تھوڑا سا کھایا تھا، باقی سب میری راہ میں دے دیا۔ اب اس نے میرے ساتھ سودا کرنا شروع کر دیا
تو میں تو پھر 700 گنا دینے والا ہوں اور 1 لاکھ تک دینے والا ہوں. تو جو آدمی خرچ کرتا ہے راہ خدا میں سخی، پھر اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو دیتا ہے. کیوں جی؟ اللہ سے کاروبار ہے. اسی طرح کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ ایک دھوبی لوگوں کو بہت تنگ کرتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی گئی، آپ نے دعا کی، آپ نے فرمایا کہ وہ کل شام تک آپ کو نہیں ملے گا، اس دنیا میں نہیں رہے گا. اب لوگ مطمئن ہو گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. لیکن اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ شام کے وقت وہ دھوبی کپڑوں کی گٹھ اٹھائے آ رہا ہے. لوگ آئے کہ وہ تو زندہ آ رہا ہے. فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ. آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ آج تو نے کیا کام کیا؟ وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے اور کوئی کام نہیں کیا. جب میری بیوی میرے لیے کھانا لائی تو اس میں 3 روٹیاں تھیں. میں نے کھانا شروع کیا ہی تھا، ابھی میں کرنے والا تھا کہ ایک سائل آ گیا. اس نے اس انداز سے مجھ سے سوال کیا، میں نے 1 روٹی اس کو دے دی. جب 1 روٹی دی اس نے اتنی دعا دی، میں خوش ہو کر میں نے دوسری دے دی. اس نے دعا دی، میں نے تیسری دے دی. واہ واہ. آپ نے فرمایا اس کی گٹھڑی کھولو. جب وہ کھولی گئی تو اس میں دیکھا کہ ایک سانپ موجود ہے، اس کے منہ میں لگام ڈالی ہوئی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر یہ مقرر کیا تھا، لیکن تمہاری اس سخاوت نے اس کو جو تم نے لگام ڈال 3 روٹیاں اللہ کی راہ میں بھوکے کے پیٹ میں ڈالیں، اللہ نے اس سے تمہیں نئی زندگی دے دی ہے. واہ 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 واہ. تو سخاوت جو ہے وہ یقینی طور پر معاشرے میں باہمی ہمدردی لاتی ہے، ایک دوسرے کا احترام لاتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات خاص طور پر میں سننے والوں کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کروں گا کہ سخاوت اللہ کی رضا کے لیے. آپ فرما رہے تھے، خان صاحب نے فرمایا وہ صدقہ اس نے کیا. ایک اور واقعہ، ایک عباسی خلیفہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، وہ اس کو ناپسند تھا، وہ اس کو قتل کرانا چاہتا تھا. ٹھیک. تو روزانہ وہ خواب دیکھتا، تو جب بھی قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو 1 روٹی اس کے سامنے رکاوٹ بن جاتا. اچھا وہ 1 دن خواب دیکھا، 2 دن دیکھا، کئی دن دیکھتا رہا. اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا تجھے پتہ ہے میں تو اس سے نفرت کرتا ہوں اور تجھے میں قتل کرانا چاہتا ہوں، سیدھی بات یہ ہے. 1 روٹی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اس نے کہا جی راز یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ میرے سرہانے روٹی رکھتی تھی اور اس کا صبح صدقہ کرتی تھی. اللہ. اور اس کی والدہ باجدہ کے وصال کے بعد میں نے وہ اس روٹی کا صدقہ نہیں چھوڑا، میں اب تک کر رہا ہوں. واہ واہ. وہ روٹی ہے جو آپ کے سامنے رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس نے اسے معاف کر دیا. واقعی جی جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں نا لوگوں کو، رزق حلال سے شرط ہے، رزق حلال سے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ جعلی چیزیں بنائیں اور وہ بیچ کے تو پھر آپ کہیں صدقہ. وہ جو میں نے واقعہ سنایا کہ 70,000 انڈے کا پاؤڈر بن رہا ہے، بیکنگ پاؤڈر، اور وہ بندہ اسلامی بھی ہے، داڑھی بہت بڑی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور جعلی پاؤڈر بنا رہا ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور تبلیغ پہ بھی جاتے ہیں، تو یہ جائز اس ہو کے گیا. لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. من غش فلیس منا. اچھا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ جو شعاؤں والی آپ بات کر رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ بخیل کی طرف دیکھنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اللہ. سخی کی طرف دیکھنا ظاہر دل کو نرم. حدیث ہے نا کہ ظالم کی طرف دیکھنا جو ہے اس پہ بھی دل پہ سختی آتی ہے. ظالم کے چہرے کو دیکھ کے بھی دل پہ سختی آتی. اسی لیے ہارون رشید کو نہیں نہ ملے تھے جو تھے حضرت غالباً ذوالنون مصری کا واقعہ ہے، تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا. نہیں، داؤد تائی نے ملنے سے انکار کر دیا. جی غازی صاحب، عبادات اسلامیہ پر غور کیا جائے نا، یہ عبادات اسلامیہ میں کتنے ایسے احکامات نظر آئیں گے کہ جو ایک مومن کو سخی بنانے کی رغبت دلاتے ہیں. مثلا کتنے ایسے کفارے ہیں جو جن کا تعلق یہ ہے کہ مال خرچ کیا جائے، دیا جائے لوگوں، اور مستحقین کو دیا جائے. کمال ہے. واہ واہ. روزے کا کفارہ کیا ہے، فدیہ کیا ہے، فطرانہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، قربانی کیا ہے. یہ سخی بنانے کی سبیل نہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ غمزدہ لوگوں کی فریاد رسی کی جائے. اور اچھا، سخاوت کی ڈیفینیشن ذرا آج بتا دیں آپ. غازی صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے، میں نے تو جس ہستی کا دامن پکڑا میں انہی کے مطابق بات کروں گا. وہی بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ سخاوت و بخشش انسان کی ناموس کی نگہبان ہے. واہ واہ. ناموس کی. اور یہی وجہ ہے غازی صاحب اہل کتنی بلاؤں سے یہ راستے میں دیوار بن جاتی. غازی صاحب بلکہ دعوت دین کے لیے صوفیاء کرام نے سخاوت کو سب سے آگے رکھا ہے. ہاں، حضرت ابو الحسن خرقانی کی خرقانی، آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کے بارے میں بابا فرید لکھتے ہیں، خواجہ نظام پاک نے لکھا ہے راحت القلوب میں کہ 10,000 دینار ڈیلی آتا
تو خرچ کر دیا کرتے. کوئی ولی آپ مجھے ایسا بتا سکتے ہیں بڑے اولیاء میں سے جان لنگر نہ چلتا ہو؟ غازی صاحب اس وقت نہیں، آج بھی اجمیر شریف کی دیگ میں سیڑھی چڑھ کے جانا پڑتا ہے. جی ڈاکٹر غازی صاحب آگے صاحب چلائیں. کوفہ میں ایک حضرت علی کا چاہنے والا تھا، علامہ یوسف نبہانی نے یہ واقعہ لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ. کیا عشق رسول ہے جی. کیا عشق رسول سیرت کی کتاب لکھی ہے، غازی کمال صاحب کر دیا ہے. درود پاک کے فضائل لکھے ہیں، ایسی- کمال کر دیا ہے. ان کو ایسی سمجھیے کہ بر صغیر میں اس زمانے میں اعلیٰ حضرت اور ادھر مصر اور لبنان میں یہ امام یوسف نبہانی وہ کہتے ہیں انقلاب آفرین. دونوں کتاب مزہ آ بزرگوں نے جاتا ہے. کمال کر دیا ہے اور عشق رسالت سے معمور تحریریں دے کر گئے. کیا بات. آپ لکھتے ہیں کوفہ میں حضرت علی کا ایک چاہنے والا تھا، تو وہ اس کی دکان تھی، تو حضرت علی کا دیوانہ تھا. کہتا میرے مولا علی نے سخاوت کے دریاب آئیں، تو کوئی حضرت علی کے نام پر مانگتا وہ دیتا اور رجسٹر میں لکھ لیتا. لوگ مذاق اڑاتے، کہتے یار انہوں لٹو، اس سے لو اور لو مال. جہاں تک کہ دکان میں کچھ رہ گیا تو لوگوں نے کہا آپ دیکھیں گے علی کی کرم نوازی. تو خواب کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے اور حضرت علی پیچھے پیچھے. جب اس دکان سے گزرے تو نبی پاک نے دکان کو دیکھا اور حضرت علی کو دیکھ کے فرمایا علی اس دکان کے تم نے اتنے پیسے دینے ہیں. کرم نوازی سبحان اللہ، دیکھیں، سبحان سخاوت کا دریا دیکھیں، یہ رکا نہیں. سبحان اللہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا یہ بات بہا دی. دریا بہا دیے ہیں، در بے در بے بہا بہا دیے ہیں. اچھا جی، وہ جو علامہ اقبال کا وہ جو نیاز الدین کے نام خط میں تو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اپنی سپیچز میں بھی جہاں جہاں جاؤں، اللہ کے فضل و کرم سے ملک بیرون ملک جہاں بھی، کہ علامہ نے لکھا کہ میرا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کو نوازتے تھے، آج بھی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے امتیوں کو نواز اسی طرح نواز سکتے ہیں اور نوازتے ہیں. تو میں کہتا ہوں قیامت تک نوازتے رہیں گے. غازی صاحب وہ جو قرآن کریم میں آیا تھا نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت کی ڈیفینیشن پڑھیے. رحمت صفت ہے، صفت موصوف کا تقاضا کرتی ہے. کوئی رحمت کیسے از خود ہوگی؟ راحم ہوگا تو ہوگی. اور رحمت کے تقاضوں میں سخاوت بھی ہے، کرم نوازی بھی ہے، عدل بھی ہے. رحمت تو پھر ایک وسیع وسیع ہے نا جی، وسیع پورا ایسی- ایک سمندر ہے، ایک جہان ہے، اس کی رحمت جہات ہے کے یہ. کل جہان ہے. ایسی اس جہان میں سے ایک جہان جو ہے وہ سخاوت ہے. ڈائمینشنز کہہ لیجیے سہولت کے لیے ایسی. لاٹ آف ڈائمینشن. لو جی پھر اب شیر میاں داد ہماری محفل کو ذرا چاند چال لگائے گا. جی کیا سنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے جی. واہ واہ. میرا خیال ہے پاکستان کے ہمارے جتنے قوال حضرات ہیں ان میں سے آپ پہلے ہو جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنا شروع جی بالکل. اور آپ ایسی بات ہے جی اس میں اور آپ اسی پروگرام میں بالکل آپ کا بہت اس میں سرپرستی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کلام پڑھا کرو. ہمارے جتنے علامہ صاحب بیٹھتے ہیں جی ارشاد. بڑی مہربانی ہے آپ کی. جی میں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور. کیا بات. کائنات ان سے جگمگائی ہے، ذرے ذرے نشان پائی ہے، ہر طرف نور جلوہ گر ان کا نور، اس روشن اس نور سے خدائی ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. جو مانگنا ہے مانگو، لینا ہے جو بھی لے لو. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا
जैसा सखी और कौन है, मंगता जो आया मांगने सुल्ता बना दिया। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। इस कर्म का करूं शुक्र कैसे अदा, जो कर्म मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता था सरकार की महफिले, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। तैबा सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त बू है बुलबुले, मस्त वो है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। मैं गदा तू बादशाह पर्दे पे आला नूर का। मैं गदा हूँ बादशाह पर्दे पे आला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का। आज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का। सर झुकाते हैं इलाही, सर झुकाते हैं इलाही, ये बोल बाला नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया, तुमको देखा हो गया, ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का।
अच्छा नूर का सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बढ़ता सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर जो का भी आ गया उस दर पे भर के ले गया दामन मुराद से सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा सुबह तैबा में हुई रे ग रे ग ब ग ब नि ब नि सा नि प ग प ग रे ग प ग रे सा सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का और नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का नूर की सरकार से पाया उजाला नूर का नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का नूर की सरकार से पाया उजाला नूर का ओ मुबारक तुमको ओ मुबारक तुमको नूरैन जोड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बढ़ता ऐ रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है नूरी का नूर है हो गई मेरी गज़ल हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ خان صاحب سخاوت کے وصف کے حوالے سے کیا پیغام قوم کو دیں گے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ سخاوت اللہ کا پیارا کیوں بناتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں اور جب اس کے ہاتھ میں کچھ رکھنے چاہتے ہیں تو پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر لینے والے کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرمائے گا کہ او میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے نہ دیا، واہ پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میں ننگا تھا، مجھے لباس نہ دیا، بیمار تھا، میں بیمار تھا، تو میری عیادت کو نہ آیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو جس میں امتحان میں رکھا، اسے کھلانا مجھے کھلانا تھا، اسے پلانا مجھے پلانا تھا۔ اس لیے یہ سخاوت جو ہے انسان کو رب سے قریب کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں محبوب بنا پروفیسر لیتا ہے۔ سعید خان صاحب، سعید خان تو ہو گئے، سعید احمد، دو سعید، سعیدین کہیں گے اس جی کو؟ بالکل سعیدین کہیں۔ سعیدین جی۔ اچھا، سخاوت کرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لے رہا ہے وہ ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے۔ جی ہاں، واہ 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 واہ، لینے والے اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ ہمارا محسن ہے۔ حضرت سعد ایک امام کشیری نے لکھا ہے کہ جب وہ کسی کو دیتے تھے نا تو وہ زمین پر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس کو الید العلیٰ خیر من الید السفلی والی ذلت میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ میرے خود استاد تھے، بیرہ شریف میں ہیں، شیخ الحدیث ہیں مفتی شیر محمد خان صاحب، وہ میری انہوں نے سرپرستی کی، جب بھی وہ مجھے پیسے دیتے تھے کبھی ہاتھ میں نہیں دیے، جیب میں ڈالتے تھے۔ واہ واہ واہ، تو یہ ایک ایسی تربیت ہے، وہ حیات ہے ابھی تک؟ حیات ہے بیرہ یہ شریف ولی میں۔ ہونے کی نشانی ہے، بالکل ایسے ولی ہے وقت ولی، کا۔ بالکل۔ جی
غائی صاحب ڈاکٹر صاحب۔ سخاوت کرنے سے پہلے جو موصوف سخاوت کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے کرپشن والا پیسہ، اس سے بچنا لازمی، وہ سخاوت سے بھی بڑا کام ہوگا۔ اچھا، جتنا حلال کا تھوڑا سا ہے، چاہے وہ ایک کھجور ہی کر دیں، رزق حلال سے کریں۔ واہ قوم کا پیسہ لوٹ کر ایک ہسپتال بنا دینا یہ سخاوت نہیں ہے۔ واہ واہ، کتنے لوگوں کو بے گھر کر کے ایک بندے کو گھر دے دینا۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، اللہ آپ تینوں کا جی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ جی شیر میاں داد، جی غازی صاحب، میڈلیں پیش کروں گا جی جو فرمائشیں ہمیں آتی ہیں، ٹھیک تو ہے، کوشش کرتے ہیں کہ کہ سب کے ہاں جی جو فرمائشیں پوری جو 92 کو دیکھنے والے ہیں وہ خوش ہو جائیں بیٹھ کے۔ جی شاہ مدینہ سنو التجا خدا کے لیے، کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا کے لیے، حضور گنجائے امید اب تو کھل جائے، تمہارے در کا گدا ہوں بھیک مل جائے، بھر دو جھولی میری یا محمد، جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی، آقا جی بھر دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان میں زمانہ کیا نہیں پاتا، وہاں سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں جاتا، بھر دو جولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جولی میری، تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی، بھر دو جولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جولی میری، ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے، سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، در پہ آئے ہیں دامن پسارے ہوئے، بھر دو جولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جولی میری، ہیں مخالف زمانہ کی در جائیں ہم، حالتے بے کسی کس کو دکھلائیں ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، کس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائیں ہم، بھر دو جولی میری، تاجدار مدینہ، بھر دو جولی میری، بھر دو جولی میری یا محمد، بھر دو جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، زندگی بخش دی بندگی کو، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محمد کا پیارا نواسا حسین، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے
محمدم علی علی یا محمدم علی علی یا محمدم علی علی یا محمدم علی علی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا الا سیف ذوالفقار یا محمدم علی علی 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 یا محمدم علی علی مستے والا ہے درم دم ہمدم علی علی مستے والا ہے درم دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی یا محمدم علی علی پیر طریقتم علی شاہ شریعتم 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 علی عرض و سما کے دل برم دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی نقطہ پائے بسم اللہ نقطہ پائے بسم اللہ سر سرائے لا الہ پائے بسم اللہ سرائے لا الہ حق با علی حقیقتم حق با علی حقیقتم دم ہمدم علی 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 یا محمدم علی علی تیرا نام پاک معین الدین تیرا نام پاک معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام پاک معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام پاک معین الدین تیرا نام پاک معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاں تجھے بے قصوں کا خیال ہے تیرا نام پاک معین